اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے توحید کے بارے میں۔ توحید کا لفظ وحدت سے ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور واحد ٹھہرانا ہے، اور اصطلاح شریعت میں خدا تعالیٰ کو ایک اور واحد ماننے کے ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار بار پہنچ سکے۔ یعنی خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، جو اپنی ذات میں یگانہ و یکتا، صفات میں لاثانی اور افعال میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کائنات کو وہی تنہا مالک و خالق ہے، رب العالمین ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، حی و قیوم ہے، عیب و نقص کی ہر بات سے پاک ہے، اپنی ذات میں کامل اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور اس کو ماننے والا موحد، حنیف اور مومن، جبکہ نہ ماننے والا مشرک، کافر اور منکر کہلاتا ہے۔ توحید کی تین اقسام ہیں۔ اول، توحید فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ ایک، یگانہ اور یکتا ہے۔ دوم، توحید فی الصفات، یعنی وہ اپنی صفات میں بے مثل ہے، صفات اس کی ذات کا جز ہے اور اس کی ذات ہی کی طرح ازلی اور ابدی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، خالق و مالک ہے، اس نے اپنی صفات خود بتائی ہیں، اور ہم اسے انہی صفات سے پہچانتے اور مانتے ہیں۔ تیسری قسم توحید افعال ہے، یعنی اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات اسی ذات بے ہمدہ کو حاصل ہیں، اور وہ ہر قسم کے افعال پر پوری طرح قادر ہے۔ توحید کا عقیدہ قرآن حکیم کا مرکزی موضوع ہے۔ قرآن کا کوئی صفحہ توحید کی تعلیم سے خالی نہیں۔ سورہ اخلاص میں توحید کی بہترین ترجمان ہے، جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسل قرآن، یعنی ایک تہائی قرآن کہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور رب ہے۔ اثبات توحید کی سب سے بڑی دلیل نظام عالم کی وحدت ہے۔ آفتاب و مہتاب و دیگر اجرام فلکی یکساں، مربوط اور منظم طریق پر چل رہے ہیں۔ یہ تمام عناصر کائنات ہم آہنگ اور باہم متحد ہیں۔ اسی طرح دیگر مظاہر فطرت، ہوا، پانی، حیوانات، نباتات، حتیٰ کہ بے جان جمادات ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہے ہیں، جس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا۔ ہر شے اصول کی پابند اور نظم میں جکڑی ہوئی ہے۔ کائنات میں یہ نظم و ضبط اور مخلوقات میں وحدت و یکسانیت توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے۔ اس مشاہداتی دلیل کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ ہے، تم خدا کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے، غور سے دیکھو، کیا تمہیں کائنات میں کوئی فرق اور بے نظمی نظر آتی ہے؟ اس طرح اسلام نے سنوت دو خدا، تثلیث، تین خدا یا متعدد خداؤں کے نظریے کی تردید کی ہے، جو نظام عالم کی وحدت، یکسانیت اور اتحاد کے خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم عقلی دلیل دیتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں خدائے برحق کے علاوہ چند اور خدا ہوتے تو فساد و انتشار پھیل جاتا۔ الانبیاء 23۔ توحید انسان کی توکل و عزیمت، تقوی و طہارت، شجاعت و طمانینت، وسعت نظر کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر توحید ہی عزت نفس اور خودی کی ضامن ہے۔ وہ بحر ہے آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ ترجمہ ہے، اگر ان دونوں آسمان و زمین میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو البتہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ پس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے وہ جو بیان کرتے ہیں۔ الانبیاء 22۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ یہی بات سورہ مومنین آیت نمبر 91 میں کہی گئی ہے، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ سورہ بقرہ 163 ترجمہ ہے، اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ البقرہ 164 ترجمہ ہے، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور اس کشتی میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے ساتھ چلتی ہے، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔